صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شریعت پر افتراء۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ زید اپنی نماز پنجگانہ و تلاوت و اوراد وظائف ورد و وظائف وغیرہ کی زبان سے قرأت نہیں کرتا بلکہ دل دھیان کے ساتھ کرتا ہے، اور دلیل یہ دیتا ہے کہ قرآن کریم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب پر القاء ہوا تھا، اور یہ مسائل اہل ذوق اور اصفیاء کرام کے ہیں، ظاہر بھی ان مسائل کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ زید کی نماز صحیح اور اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے یا نہیں، زید کی امامت درست ہے یا نہیں۔ یعنی ایک صاحب ہے جو نماز پنجگانہ میں جو قرأت ہوتی ہے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، پھر ورد و وظائف جو زبان سے پڑھے جاتے ہیں، وہ کہہ رہے نہیں، زبان سے نہیں، دل سے ہونا چاہیے، دل سے دھیان، یہ اصل مزہ ہے اور یہی اصل ہے۔ دلیل میں اس نے دیا کہ قرآن کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ دل پر اترا، لہذا دل سے ہونا چاہیے۔ بڑا اہم سوال آیا، بڑا ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے، تو بولا، پھر یہ بھی کہا کہ یہ مسائل ایسے میں بول رہا ہوں جو سب لوگ نہیں سمجھ پائے، جو اہل ذوق ہیں، جو اصفیاء کرام ہیں، صوفیہ لوگ ہیں، وہی سمجھیں گے۔ اب یہ سوال اٹھا کر کے رکھا گیا کن کے پاس؟ اعلیٰ حضرت کے پاس، اور ان سے پوچھا گیا کہ اب یہ بتائیے حضور کہ زید کی اس طرح کی نماز جو صرف دل سے کرتا ہے، دھیان سے پڑھتا ہے، اس کی نماز اعلیٰ درجے کی ہے یا نہیں؟ پھر ایسا شخص اگر امامت کر رہا ہے تو امامت اس کی درست ہے یا نہیں؟ سوال سمجھ میں آ گیا جی؟ اب جواب سمجھ۔ الجواب، کون جواب دے رہے ہیں؟ اعلیٰ۔ زید نے شریعت پر افتراء کیا، یعنی گڑھا، صوفیاء کرام پر افتراء کیا، یہ صوفیاء کی طرف جو منسوب کیا ان پر بھی گڑھا، اپنی نمازیں سب برباد کی، جتنا ایسا پڑھا دل دھیان سے وہ اپنی نمازیں سب برباد کی، اس کی ایک نماز بھی نہیں ہوئی، نہ اس کے پیچھے دوسروں کی ہوئی، اگر ایسے ہی پڑھتا رہا تھا تب، دل ہی سے کر رہا تب۔ اس پر فرض ہے کہ جتنی نمازیں ایسے پڑھی ہوں سب کی قضا کرے۔ کیسی نماز؟ ہاں، صرف دھیان سے قرأت کر رہا تھا، زبان سے نہیں تھی، صرف دل میں اور دھیان سے۔ جتنی نمازیں ایسی پڑھی ہوں سب کی قضا کرے، اور جتنی نمازیں اوروں نے اس کے پیچھے پڑھی ہیں ان پر فرض ہے کہ ان کی قضا کرے، وہ لوگ بھی جن لوگوں نے ان کے پیچھے پڑھی ہے۔ اب سنیے، یہ تو پہلے حکم بتا دیا، اب اس کی جو چوپٹ دلیل تھی اس کا جواب۔ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ضرور نازل ہوا مگر پڑھنے کے لیے۔ اب آیت کریمہ سنیے، قال اللہ تعالی وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ تم لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ صاف بیان ہوا قرآن شریف، تاکہ تم لوگوں پر پڑھو ٹھہر ٹھہر کر۔ نماز میں قرآن عظیم کا پڑھنا فرض ہے، صرف دھیان کرنا نہیں، کیا پڑھنا فرض ہے۔ قال اللہ تعالی فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن نے کہا کہ قرآن سے جو تم کو جتنا آسان پڑھنا ہو اس کو پڑھو۔ قرآن میں جتنا پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اس کو پڑھو۔ تو قرآن پاک پڑھنا فرض ہے، نہ کہ دھیان سے نہیں، دھیان کرنا، خالی سوچنا، دھیان سے پڑھنا نہیں، وہ دھیان سے پڑھنا نہیں ہے، صرف دھیان کرنا یعنی سوچنا۔ وہ اندر پڑھ رہا ہے، ای والا بولا جا رہا ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دھیان سے تو پڑھنا ہی ہے، دھیان میں پڑھنا، ای منع کیا جا رہا ہے۔ قرآن شریف کیسے پڑھنا ہے؟ زبان سے پڑھنا ہے۔ نماز میں قرآن پڑھنا جتنا آسان ہو اس کا نام، اچھا کہہ رہے ہیں اس کا نام پاک ہی قرآن ہے۔ قرآن کا نام ہی کیا ہے؟ قرآن، کیونکہ قرآن کے معنی ہی آتے جس کو پڑھا جائے۔ قرآن کے معنی ہی آتے ہیں کیا؟ وہ کتاب جس کو پڑھا جائے، اس کا نام ہی قرآن ہے۔ قرآن قرات ہے
اور قرات کرنا فرض. قرات پڑھنا اور نہ پڑھنا نہ ہوگا مگر زبان سے. پڑھنا کس سے ہوگا؟ زبان سے. دل میں تصور کرنے کو پڑھنا نہیں کہتے. اب ایک زبردست مثال بھی دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں حالت جنابت میں، جنابت کس کو بولتے ہیں؟ ناپاکی کی حالت. جب مرد ناپاک ہوتا ہے تو بولتے ہیں جنابت. کہہ رہے ہیں حالت جنابت میں قرآن پڑھنا حرام ہے، تصور منع نہیں. کیا بات، صرف تصور کیا، صرف سوچا، یہ منع نہیں ہے، لیکن پڑھنا حرام ہے. تو معلوم ہے یہ دو الگ الگ چیز. جنابت میں کیا کرنا حرام ہے؟ پڑھنا حرام ہے. تصور کرنا، صرف تصور کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، یہ سوچنا منع نہیں. نماز میں قرات کلام مجید پر اجماع ہے، یعنی سارے لوگوں کا اجماع ہے کہ قرآن پڑھنا ہے. اور مسلمین کا اجماع، مسلمین کا خلاف یہ جہنم کا خیال ہے. اب نئی بات نہ بالکل کہ دھیان کرنا، زید صرف دھیان کرتا ہے. اجماع ہے کس بات پر؟ کہ نماز میں قرآن پڑھنا ہے، اور یہ صرف دھیان میں کرنا ایک نئی بات ہے جو مسلمانوں کے خلاف راستہ چل رہا ہے. اور قرآن نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یعنی جو رسول کے خلاف کرے بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو چکی اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ چلے تو ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. یعنی مسلمانوں کے خلاف راستہ نہیں چلنا ہے. جو مسلمان جس راستے پہ چل رہے ہیں اسی راستے پہ. مسلمان کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ کہ قرآن پاک کو زبان سے پڑھنا ہے. یہ ایک سوال. اب دوسرا ہے، زید نے یہ دستور مقرر کر رکھا ہے کہ ہر شش ماہی یا سالانہ، شش ماہی بولتے ہیں 6 مہینہ، ہر شش ماہی یا یہ دوسرا سوال ہے. ہر شش ماہی یا سالانہ یوم معین و تاریخ مقرر پر اپنے پیر کا عرس ہوا کر. لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ جو شخص عرس کرے اور عرس کی نیاز کردہ شیرنی کو کھائے اس پر بلا شبہ جنت مقام، دوزخ حرام ہے. یہ کہنا شرعن کیا حکم رکھتا ہے؟ یعنی یہ سب ایک صاحب ہیں جو اپنے پیر صاحب کا عرس کرتے ہیں 6 مہینہ پر اور سال بھر پر. ایک دن مقرر کر لیے اور کہتے ہیں، باضابطہ اعلان کرتے ہیں کہ بھیا جو شیرنی اس کی کھائے گا، کس کی؟ عرس والی شیرنی جو کھا لے گا تو وہ جنت میں جائے گا. جنت اس کا مقام اور دوزخ اس پر حرام. بات عرس کرنے کی نہیں ہو رہی ہے، بات اس کے شیرنی کھا کر کے جہنم یا جنت میں جانے کے لیے. خیال رکھیے گا، ایسا نہیں کہ الٹے پلٹے نہیں سمجھ لیجیے گا. بات عرس کرنے یا نہ کرنے کی سوال یہ نہیں ہو رہا. سوال کیا ہو رہا ہے کہ اس کی جو شیرنی کھائے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، اور دوزخ اس پر حرام ہوگا. سوال یہ ہے. اب سوال جواب سنیں. الجواب، سوال ہوا کہ یہ کہنا شرعن کیا حکم ہے، مطلب شرع میں ایسا ہے کچھ ہے؟ الجواب، یہ کہنا جزاف اور یاوا گوئی ہے. یہ ڈینگ ہانکنا ہے، اب فالتو بکواس کرنا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کا جنت مقام اور کس پر دوزخ حرام. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کا جنت مقام اور کس پر دوزخ حرام. اس کی شیرنی کھانے پر اللہ و رسول کا کوئی وعدہ ایسا ثابت نہیں جس کے بھروسے پر یہ حکم لگا سکے. اور دیگر اعمال پر ہے جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، لیکن عرس کی شیرنی کھانے پر اب ظاہر جنت مقام یا تو اللہ نے بتایا ہو یا رسول اللہ نے بتایا ہو. آپ کہہ دیجیے گا یہ کام کیجیے تو جنت مقام، یہ کیجیے گا تو جہنم حرام. تو یا تو اللہ نے کہا ہو یا رسول اللہ نے کہا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہہ رہے عرس کی شیرنی کھانے پر اللہ و رسول کا کوئی وعدہ ایسا ثابت نہیں جس کے بھروسے پر یہ حکم لگا سکیں. تو یہ تقولو علی اللہ ہوا، یعنی یہ اللہ پر کہنا ہوا اور یہ ناجائز. یعنی اللہ پر ایسی بات کہنا جو اس نے نہیں کہا. اللہ پر ایسی بات کہنا جو اس نے نہیں کہا ہو، یہ کیا ہے؟ ناجائز. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال کس چیز کا تھا؟ عرس کی شیرنی کھانے پر جنت میں جانے کا.
یہ نہیں کہ عرس کرنا ہے اور نہیں کرنا ہی نہیں، تو عرس کرنا ہی کرنا ہے۔ اور سنیے، پیغمبری کا ظن و تخمین بہت سے، یہ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان میں آپ کے برادران وطن یعنی ہندو لوگ بہت سے بھگوان کو مقرر کیے ہوئے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو بہت سے مسلمان جو ہے ایسا بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح سے 1,24,000 پیغمبر گزرے کم و بیش، چند ہی پیغمبروں کا نام قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، باقی پیغمبر کہاں تھے؟ تو کہتے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہے، یہ شنکر کرشن یہ جو گزرے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی پیغمبر ہوئے ہوں، ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دیا ہو۔ مثال بھی لوگ دیتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ پکا ہے کہ پیغمبر ہے، قرآن میں نام ہے بھائی، ان کے جانے کے بعد لوگوں نے خدا بنا لیا، ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ جیسے ان کو مان لیا گیا ہو سکتا ہے ان شنکر کو، کرشن کو، رام کو، ان کو بھی ایسے ہی یہ پیغمبر رہے ہوں، ان کو بنا لیا۔ ٹھیک ہے، اب سنیے اس پر سوال ہے تو جواب دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نبوت و رسالت میں اوہام و تخمین کو دخل نہیں، یعنی کسی کو پیغمبر ماننے میں یا رسول ماننے میں صرف وہم کر لینا، اندازہ لگا لینا، یہ نہیں۔ اندازہ سے کسی کو پیغمبر بول دیجئے، گمان سے کسی کو نبی بول دیجئے، یہ پیغمبر اور رسول میں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے جس کو وہ چنتا ہے رسالت۔ اللہ و رسول نے جن کو تفصیلاً نبی بتایا، ہم ان پر تفصیلاً ایمان لائے، یعنی جن کا نام 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 کر کے قرآن میں آیا، ان کا واقعہ آیا یا نام ہی آیا، ہم ان پر تفصیلاً، ہم سے مراد مسلمان ہے نا، ہم اس پر تفصیلاً ایمان لائے۔ کن پر؟ ہاں، جن کا نام آیا، جن کو قرآن اللہ و رسول نے جن کو تفصیلاً نبی بتایا، ہم ان پر تفصیلاً ایمان لائے۔ اور باقی تمام انبیاء اللہ پر اجمالاً ایمان لائے، یعنی جن کا تفصیلاً آیا ان کا تفصیلاً، اب باقی وہ کہا کہ 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 یعنی اجمالاً اتنے آئے۔ جہاں تفصیل کہا تفصیل، جہاں اجمال کہا اجمال میں شارٹ مختصر میں، ویسا ایمان لائے۔ لکل امت الرسول، قرآن نے کہا لکل امت الرسول، ہر امت کے لیے ایک رسول، تو لکل امت الرسول اسے مستلزم نہیں کہ ہر رسول کو ہم جانیں یا نہ جانیں تو خواہی نہ خواہی اندھے کی لاٹھی سے ٹٹولیں۔ ہر امت کے اصل میں یہ دلیل بناتے ہیں کہ قرآن نے کہا لکل امت رسول، ہر امت کے لیے رسول ہے، تو یہ بھی ایک امت ہوتا ہے، ان کے لیے بھی رسول ہے۔ تو لکل امت رسول سے یہ لازم نہیں کہ ہم ہر رسول کو جانیں، اور نہ یہ کہ یا نہ جانیں تو خواہی نہ خواہی اندھے کی لاٹھی سے ٹٹولیں کہ شاید یہ ہو شاید یہ ہو، یہ ہم پر لازم ہے۔ اندھے کتاب کو ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید یہ نبی ہو، شاید یہ نبی ہو، کاہے کے لیے ٹٹولنا اور کاہے کے لیے شاید؟ کاہے کے لیے ٹٹولنا اور کاہے کے لیے یہ سب کیوں لگا رہے ہو؟ شاید یہ ہو شاید یہ ہو، کیا ضرورت ہے؟ تو کاہے کے لیے ٹٹولنا اور کاہے کے لیے شاید؟ آمنا باللہ و رسولہ، سیدھے کہو ہم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ آمنا باللہ و رسولہ، ہم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ہزاروں امتوں کا ہمیں نام و مقام تک معلوم نہیں۔ قرآن نے کہا وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، ان کے درمیان بہت سی سنگتیں ہم نے رکھی، کتنی امتیں گزرے ہم کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن ہاں ہے گزری، یہ رکھنا ہے اجمالاً ایمان۔ قرآن عظیم یا حدیث کریم میں رام و کرشن کا ذکر تک نہیں، قرآن میں انا حدیث میں رام و کرشن کا ذکر تک نہیں۔ ان کے نفس وجود پر، اب سنیے، ان کے نفس وجود پر سوائے تواتر حنوت کے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ واقعی کچھ اشخاص ہیں۔ یعنی صرف ہمارے پاس یہ ہے، یہی ہندو لوگ بیچارے بس یہ بتاتے ہیں، ان سے تواتر چلا آ رہا ہے کہ کرشن ہے کرشن ہے کرشن ہے، یا ایک تو کیا نام گزرا
جی ہاں رام کرشن انہی کا تواتر ہے. یہی لوگ پوچھ رہے ہیں ان کے علاوہ کہیں ذکر نہیں. تواتر حنود یعنی انہی کا تواتر ہے، یعنی انہی سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. پوری قوم انہی سے سنتے ہوئے آ رہی ہے کہ رام بول کے کوئی شخص، کرشن بول کے کوئی شخص، رام بول کے کوئی شخص، کرشن بول کے کوئی شخص، انہی تواتر سے سنا نا جی. اس کے علاوہ کہیں قرآن میں آیا یا حدیث میں آیا یا آسمانی کسی بھی کتاب میں آیا؟ نہیں آیا. تو صرف دلیل کیا؟ ان کے نفس وجود پر. پہلے تو یہی حالت فرماتے ہیں کہ پتہ نہ وجود بھی ہے کہ نہیں ہے، اس نام کے کوئی گزرے ہیں بھی کہ نہیں. تو اس نام کے گزرے ہیں، بس انہی کا تواتر ہے کہ انہی سے سنا. کیا انہی سے سنا کہ ہاں یہ بول کے ہیں. تو تواتر حنود کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ واقعی کچھ اشخاص تھے یا محض انیاب و اغوال و رجال بوستاں خیال کی طرح، یعنی محض یوں ہی جادوگروں کی طرح یا کوئی قصے کہانی میں لوگ نکلتے رہتے، ایک سے ایک بات ہوتی رہتی، یہ قصے کہانی کی طرح ہے. یہ صرف خیالی ہیں، قصے باتیں ہیں یا خیال ہے، سوائے ان کے انہی سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ سوائے ان کے دوسری کوئی دلیل نہیں. تواتر کے معنی آتے ہیں کہ اتنے کثرت سے لوگ بولتے ہوں، یہ بہت کثیر لوگ بولتے ہوں. تو سوائے اس تواتر کے دوسری کوئی دلیل نہیں. سنیے، تو ان کے نفس، اب ان کے تواتر کو اگر دلیل مانا جائے تو اب ان کے تواتر سے یہ ثابت ہوا کہ وجود ہے. صرف کیا ثابت ہوا؟ وجود ہے. اس نام کا کوئی شخص گزرا ہے. اب سنیے، ہاں تو تواتر حنود اگر حجت نہیں تو ان کا وجود ہی نہ ثابت. یعنی ان کے تواتر کو اگر دلیل نہ بنایا جائے تب تو وجود ہی ختم، وجود ہی ثابت نہیں ہوگا. اور اگر حجت ہے، یعنی ان کے تواتر کو حجت مانا جائے، یعنی دلیل اتنا کثیر سے بول رہا ہے، تو اگر حجت مانا جائے کہ کوئی نہ کوئی ہوگا، کوئی نہ کوئی، صرف نفس وجود کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس نام کا کوئی گزرا ہے. تو اگر حجت ہے تو اسی تواتر سے ان کا فسق و فجور اور لہو و لعب ثابت ہے. یعنی انہی سے یہ سوچ رہے کہ کیا بھائی، تو کسی کی لڑکی کی کو جو ہے دوپٹہ لے گئے تو ساڑی لے گئے تو کھیر کھا لیا تو فلاں کھلائیں گے. ایک سے ایک باتیں انہی سے سنائیں گے جو کہ فسق ہے، فجور ہے، اور کیا بولتے ہیں، لہو کی باتیں ہیں، کھیل کود کی باتیں. تو جیسے ان کے وجود پر تواتر، لہو و لعب بھی انہی سے سنا گے. بات سمجھ آ رہی؟ بڑی گہری والی بات ہو رہی ہے. نہیں سنیے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے ان کے تواتر، انہی کے تواتر سے سنا گیا کہ اسلام کا کوئی ہے، تو انہی کے تواتر سے ان کا فسق بھی سنا گیا. یہ فاسق تھے، فاجر تھے، لہو و لعب میں یہ لوگ پڑے رہتے تھے جن کا نام لیا گیا. ٹھیک ہے، تو پھر کیا مانا کہ وجود کے لیے تواتر حنود مقبول اور احوال کے لیے مردود مانا جائے؟ یعنی وجود کو تو تواتر مان لیو، تو یہ بھی مانو کہ یہ فاسق گزرا، یہ بھی تو انہیں سے سنے، یہ بھی تو سنے کہ فاجر تھا، یہ بھی تو سنے کہ جادوگر تھا، یہ بھی سنے کہ چور تھے، فلاں تھے، چلا تھے، یہ بھی تو انہیں سے سنے. تو وجود کے لیے تو تواتر مان رہے ہو، لیکن ان کے فسق و فجور میں تواتر نہیں مان رہے ہو. تو یہ فرمایا کہ پھر کیا مانا کہ وجود کے لیے تواتر حنود مقبول اور احوال کے لیے مردود مانا جائے، انہیں کامل و مکمل بلکہ ظنن معاذ اللہ انبیاء و رسول مانا جائے. صرف ظن میں، گمان میں، جس کے تواتر سے وجود ثابت ہے انہی کے تواتر سے ان کا فاسق ہونا بھی ثابت ہے. جس کے تواتر سے ان کا وجود ثابت ہے انہی کے تواتر سے ان کا فاسق ہونا، فاجر ہونا، لہو و لعب میں پڑے ہونا بھی ثابت ہے. تو جب وجود تواتر سے تو فاسق بھی تواتر سے. تو یہ کیا مانا کہ ایک تو تواتر مانا اور اس کے بعد ان کو ظنن اور تخمینا معاذ اللہ رب العالمین کیا مان لیا؟ پیغمبر مان لیا. تو کیا پورے خلاصہ کیا ہوا کہ کسی کو بھی نبی اور رسول، کسی کو بھی ایک مثال سے دی گئی چونکہ اس کے بارے میں بات اٹھی تھی اس لیے سمجھایا گیا، کسی کو بھی نبی اور رسول ماننے کے لیے بولیے قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہونا ضروری ہے. قرآن و حدیث میں ذکر ہونا ضروری ہے. اگر قرآن و حدیث میں ذکر نہیں آیا تو ڈائریکٹ کہہ کے نبی نہیں کہا جائے گا کہ یہ نبی. اجمالاً تو کہا جائے 1,24,000 پیغمبر گزرے. اور سنیں
یہ سوال مکمل ہو گیا. واللہ الہادی واللہ تعالی عالم. اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے اور اللہ ہی خود جانتا ہے. بشریت و عبدیت. اب تیسرا سوال تھوڑا سا پڑھی سنتے ہیں. بشریت و عبدیت. ایک سوال ہوا کہ حضور کو جو بندہ نہ کہے یہ بندہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندہ نہیں ہے، ایسا شخص کیسا ہے؟ یہ سوال ہوا اعلیٰ. سنیے تو فرما رہے جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں، وہ قطعاً کافر ہے. بندے ہیں، آپ کا کلمہ ہے بھائی، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو کلمہ ہے، تو بندہ ہے. جو مطلق بندہ ہونے، بہت غور سے سنیے گا، سننے لوگوں پر زیادہ الزام دیا جاتا ہے. جب بندہ تو ماننا ہی ہے، باضابطہ آپ کا کلمہ ہے نا جی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے نے جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں، وہ قطعاً کافر ہے. اور جو یہ کہے، اب سنیے ہم لوگ کی بات، جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ظاہری بشری ہے، یعنی ظاہری صورت آپ کی بشری ہے، حقیقت باطنی بشریت سے عرفہ و اعلیٰ، یہ الگ بات ہے. سیدھے بشرے سے انکار کرنا یہ الگ بات ہے. اور جو یہ کہے کہ صورت بشری، حضور کی صورت ظاہری یہ بشری ہے اور حقیقت باطنی بشریت سے بہت اعلیٰ بہت عرفہ ہے، یا یہ کہے کہ حضور اوروں کی طرح بشر نہیں، وہ صحیح کہتا ہے، وہ صحیح کہتا ہے. اور جو مطلقاً حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے. کہ بشر ہیں، نوری بشر ہے، اعلیٰ بشر ہے. حق یہ ہے کہ عبد الہ اور عالم امکا کے شاہ، برزخ ہیں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اعلیٰ شعر میں فرماتے ہیں ممکن میں، بات ختم کرتے چلیے، بات کل پڑھا جائے. ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں میں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یعنی اگر ہم ممکن کہیں کہ حضور ممکن ہیں، ممکن اس کو بولتے ہیں جو پہلے نہ ہو پھر ہو پھر نہ رہے. اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں سب ممکن ہیں، اللہ پاک کے علاوہ جتنی چیز ہے سب ممکن ہے. اللہ واجب ہے، واجب اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ، تو واجب صرف اللہ. اب سنیے شعر، الگ کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں اور واجب میں عبدیت کہاں. مطلب ہم حضور کو وہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جہاں کوئی پہنچا ہی نہیں. کہاں؟ ہاں، لا مکان، کوئی پہنچا ہی نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ممکن وہاں گیا ہی نہیں، تو ممکن میں یہ قدرت کہاں. تو آپ کہیں واجب ہے کیا؟ تو پھر کہا واجب میں عبدیت کہاں؟ جو واجب ہے وہ بندہ نہیں ہے، واجب تو اللہ ہے، یہ تو عبد ہے. کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے حیران کر رہے ہیں. کہا ممکن میں یہ قدرت کہاں اور واجب میں عبدیت کہاں. حیران ہوں میں یہ بھی ایک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یعنی میں حیران ہوں کہ اگر یہ بھی بول دوں کہ نہ ممکن ہے نہ واجب ہے تو یہ بھی غلطی ہوگی. اگر یہ بول دوں کیا کہ نہ حضور ممکن ہے نہ واجب ہے تو یہ بھی غلطی ہوگی. تو پھر کیا ہے؟ اس کو دوسرے شعر میں حل کیا، حیران کروا دیا. پھر دوسرے شعر میں حل کیا اور کہا حق یہ ہے کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکا کے شاہ. حق بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندہ ہیں، عبد الہ، الہ مانے معبود، عبد مانے بندہ. حق یہ ہے کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکا کے شاہ، پورا ممکن عالم کے بادشاہ ہیں. حق یہ ہے کہ عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہیں وہ سر خدا. برزخ کی معنی آتے واسطہ، برزخ مانے واسطہ، اور سر کے معنی آتے راز. تو فرمایا برزخ ہیں وہ سر خدا، یعنی حضور اللہ
اور بندوں کے درمیان واسطہ ہیں، خدا کے راز ہیں، برزخ ہیں، وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ عشق ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر خالی کوئی پڑھتا رہے گا زبردست عشق آ جائے گا اس کے اندر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کریمہ کار سادہ بندہ نوازا مولا کریم، تیرے پیارے بندے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے چند ملفوظات جو جواب کی روشنی میں پڑھے گئے مولا، مسائل کی صورت میں تھے اور عقائد کی صورت میں بھی تھے، اسے ہمارے ذہن میں، دل میں، دماغ میں محفوظ فرما، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، بے حساب و کتاب مغفرت فرما دے، دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں نصیب فرما۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو بھی جس طرح کی بھی پریشانی میں مبتلا ہے مولا، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔